نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج سے اور اس کے پلیٹ فارم سے ان دنوں آپ کے سامنے 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا پروگرام قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرا پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں، چوتھا پروگرام میری لکھی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، پانچواں پروگرام میری دوسری کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ ہے، چھٹا پروگرام میری تیسری لکھی کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ ہے اور ساتواں پروگرام میرا پیش کردہ اور تخلیق کردہ غیر اعلامی مذہب ڈائلیکٹیکل لبرلزم ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہے عزیزان محترم، وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ ایپیسوڈ نمبر اس کا آج میں آپ کے سامنے 92 یعنی 92واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں 91 ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ آج اس کتاب کا 92واں ایپیسوڈ آپ جناب کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس سے قبل میں آپ کے سامنے لبرلزم کی خوبیاں اور لبرلزم کی خامیاں بیان کر چکا ہوں۔ لبرلزم کی خوبیاں مکمل ہو چکا ہے پارٹ وہ۔ آج اور اس سے کچھ عرصہ پہلے تک میں آپ کے سامنے لبرلزم کی خامیاں بیان کرتا رہا ہوں۔ 3 خامیاں اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ آج میں لبرلزم کی چوتھی خامی یعنی غیر متعینہ حدود، لبرلزم کی غیر متعینہ حدود، یہ ایک چوتھی خامی ہے جو لبرلزم کے اندر ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے آج پیش کرنی ہے۔ تو آج کا یہ ہے لبرلزم کی خامیوں کا پارٹ نمبر 4۔ اس سے پہلے 3 پارٹ آپ کے سامنے بیان ہو چکے ہیں، آج چوتھا پارٹ ہے۔ عزیزان محترم، لبرلزم کی حدود جو ہے یہ غیر متعین ہے۔ آج تک بڑے لبرل لوگ پیدا ہوئے ہیں، لبرلزم کا بڑا ڈنکا ہے دنیا میں، لیکن آج تک اس کی کوئی حدود کو متعین نہیں کر سکا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے سکالر لوگ آئے ہیں لیکن انہوں نے لبرلزم کی حدود کو متعین نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آزادی کی اصل ڈیفینیشن جو ہونی چاہیے حقیقی معنوں میں، اس کی کوئی مطلب اس کو صحیح معنوں میں کوئی ڈیفائن کر ہی نہیں سکا کہ آزادی ہے کیا۔ جی ہاں، آزادی کی ڈیفینیشن جو مغربی اکابرین اور دانشور حضرات بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ ہر فرد کو کام کرنے کی، ہر قسم کا کام کرنے کی اجازت حاصل ہے، بشرطے کہ اس کام سے، اس عمل سے، اس ایکٹیویٹی سے کسی دوسرے فرد کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ تعریف میرے نزدیک تو نامکمل ہے۔ آزادی کی یہ ڈیفینیشن میرے نزدیک نامکمل ہے، کیونکہ کوئی فرد ایسا کام بھی تو کر سکتا ہے نا جس سے کسی دوسرے کو نقصان تو نہ پہنچے گا، لیکن اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچائے تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے؟ پھر بھی ہم اس کو لبرل کہیں گے۔ تو یہ بہت بڑی کمی ہے جو اکابرین نے اس کی طرف آج تک دھیان نہیں دیا۔ میں نے اس کی طرف پہلی دفعہ توجہ کی ہے کہ یہ آزادی کی ڈیفینیشن میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ کوئی آدمی ہر کام کر سکتا ہے، ہر فرد ہر قسم کے کام انجام دے سکتا ہے، ہر قسم کی ایکٹیویٹی انجام دے سکتا ہے، لیکن اس عمل سے، اس ایکٹیویٹی سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن اگر وہ اس کی اپنی ذات کو نقصان پہنچے تو پھر یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ اسی لیے میں نے آزادی کی نئی ڈیفینیشن دی ہے دنیا کو، اور لبرلزم کے لیے میں نے ایک نیا مطلب لبرلزم دنیا کو دیا ہے، ڈائلیکٹیکل لبرلزم، جدلیاتی لبرلزم۔ تو اسی کے حوالہ سے میں نے یہ کتاب جدلیاتی لبرلزم لکھی ہے۔ تو عزیزان محترم،
اب کے سامنے میں بتاؤں کہ لبرلزم کی چونکہ حدود متعین نہیں ہے، یہ ڈیفینیشن جو آزادی کی ہے یہ لبرلزم کی حدود متعین نہیں کرتی. جو ڈیفینیشن آزادی کی آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے یہ لبرلزم کی حدود متعین نہیں کرتی. اس لیے میں نے ریسرچ کی اس پر اور اپنا نیا ایک جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم کے نام سے ایک نیا غیر الہامی مذہب میں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ کیونکہ حدود متعین نہیں ہے لبرلزم کی، یہی وجہ ہے کہ کسی شخص کے لبرل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون شخص لبرل ہے اور کون نان لبرل ہے. اس کے بارے میں حتمی فیصلہ ممکن نہیں ہے. تو دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی شریف ہے یا کوئی بدماش ہے، کوئی ملزم ہے یا کوئی مجرم ہے، کوئی جھوٹا ہے یا سچا ہے، نیک ہے یا بد ہے، پورا من شہری ہے یا کوئی ریاست کا باغی ہے، وہ اپنے آپ کو لبرل کہے. اگر وہ اپنے آپ کو لبرل کہے تو لبرلزم کے پاس کوئی ایسا معیار یا کوئی سٹینڈرڈ یا کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ واقعی وہ لبرل ہے یا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، لبرلزم میں موجود اس نقص کی وجہ سے جو بد اتوار قسم کے لوگ ہیں نا، بہت قسم کے بد اتوار لیکن وہ اپنے لبرل ہونے کا ڈھونگ رچائے پھرتے ہیں کہ جی ہم لبرل ہیں، ہم لبرل ہیں. حالانکہ وہ ہیں پرلے درجے کے غنڈے اور پرلے درجے کے بدماش اور بد اتوار لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں. اسی لیے کہ لبرلزم کی حدود متعین نہیں. جب تک لبرلزم کی حدود متعین نہیں ہوتی کسی شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لبرل ہے یا لبرل نہیں ہے. حدود متعین ہو جائیں گی تو پھر کلیئر ہو جائے گی بات کہ یہ شخص لبرل ہے یا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، میں اس سلسلہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کا یہ عظیم الشان نظریہ ہے، اس کے بارے میں یہ بد اتوار قسم کے لوگ اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور اس اتنے عظیم الشان نظریہ جو ہے وہ اس کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو عزیزان محترم، یہ نظریہ پچھلی 4 صدیوں سے دنیا پر حکمران ہے اور 4 صدیوں سے بڑے بڑے دانشوروں نے، بڑے بڑے مفکرین نے اور لبرل جو ازم کے ساتھ تعلق رکھنے والے دانشور تھے، ان لوگوں نے اس کے نوک پلنگ سنوارے ہیں، اس کے لیے محنت کی ہے، اس کے لیے اپنی جانیں ان لوگوں نے قربان کی ہیں اور اس کے نوک پلنگ سنوار کر انہوں نے اس کو یہاں اس سٹیج تک یہ لوگ لائے اور انہوں نے اس میں اپنی عمریں بتا دیں، اپنی زندگیاں ان لوگوں نے اس میں گزار دیں اور فرد کے حقوق سے متعلق قوانین ان لوگوں نے بنائے ہیں اور فرائض کا تعین کیا ہے فرد کے حقوق سے متعلق. اور حقیقت یہ ہے کہ لبرلزم کا جو مفہوم ہے وہ ہے اصل میں رواداری. جی ہاں، لبرلزم کا مفہوم ہے رواداری کا طرز عمل اور فرد کو دکھوں سے، مصائب سے، مشکلات سے جو آزادی دلانا ہے. لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے آزادی کی، یہ فرد کے حقوق کا تعین صحیح معنوں میں نہیں کرتی، کیونکہ یہ حدود کو متعین نہیں کرتی، حد نہیں بناتی. اس لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ بھی حدود متعین نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ غلط راہوں پر چل نکلے اور اس سے منفی مفہوم اخذ کر کے وہ بے راہ روی اور لاوبالی پن کا شکار ہو رہے ہیں. جی ہاں، اور ان جو لبرلزم کی جو پابندیاں ہیں ان کو توڑ کر، جو قوانین ہیں ان کو توڑ کر اپنے آپ کو وہ لبرل کہتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے نا خاص طور پر افریقہ میں ہے، ایشیا میں ہے، اور یہ بہت مضرت رساں صورتحال. لبرلزم کے لیے صورتحال جو ہے وہ مضرت رساں ہے. لبرلزم کی حدود کا تعین کیا جانا ضروری ہے اور میں واضح الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ، انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ میں نے خدا کے فضل و کرم سے یہ جو اپنی کتاب لکھی ہے جدلیات لبرلزم، اس میں نے آزادی کی ڈیفینیشن بھی نہیں دی ہے اور آزادی کے ساتھ ساتھ میں نے لبرلزم کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ایسی وضاحت کے ساتھ دی ہے کہ اس سے لبرلزم کی حدود کا ایک تعین ہو گیا ہے. یہ انشاءاللہ وقت پر آئے گی تعریف جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ڈیفینیشن یہ آگے آئے گی. جو ہم آگے چل رہے ہیں تو آگے یہ اس کی وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آج میں نے آپ کو صرف اتنا بتانا تھا کہ لبرلزم کی حدود غیر متعین ہے اور غیر متعین حدود کی وجہ سے ہی بد اتوار قسم کے لوگ اپنے آپ کو لبرل کہنے کا ڈھونگ رچائے پھرتے ہیں اور وہ اتنی عظیم الشان نظریہ کی وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور پڑھے لکھے لوگ بھی، اچھے خاصے لوگ بھی جب وہ لابالی پن کا اور بے ڈھنگے پن کا شکار ہو کر اپنے آپ کو لبرل کہہ کر جو ہے وہ اس نظریہ کو بدنام کرتے پھر رہے. تو یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اس نظریہ کی حدود متعین نہیں ہے. یہ اس میں بہت بڑی کمزوری ہے اور بہت بڑا یہ ایک اس کے اندر ایک نقص ہے. وما علینا الا البلاغ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.